وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا میں ہر انسان کی یہ تگ و دو ہوتی ہے اور اس تگ و دو کو وہ خرچ کرتا ہے اس لحاظ سے کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ اگر کسی شخص کی منزل دنیا ہے تو وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضرور کسی نہ کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اس راستے پر جاؤں تو میں منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ اسی طرح جس طرح ایک دنیا کا راہی اپنی منزل کا انتخاب کرتا ہے، پھر اس کے لیے راستے کا تعین کرتا ہے، ایک آخرت کا راہی ہے، اس کی بھی ایک منزل ہے۔ آخرت کے راہی کی منزل ہے جنت۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے نصیب فرمائے۔ اب اس منزل تک جانا ہے، تو اس منزل تک جانے کے لیے بھی راستے کا ہونا ضروری ہے کہ ہم اس راستے پر جائیں جو راستہ ادھر جاتا ہے۔
اس راستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ ہر نماز پڑھنے والا بندہ کسی بھی مسلک کا ہے، وہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنی نماز میں یہ درخواست کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ چلا تو ہمیں سیدھے رستے پر۔ اب آپ ماشاءاللہ سب اہل ایمان بیٹھے ہیں، اور اپنی عمر کے لحاظ سے آپ عرصہ دراز سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، استطاعت کے مطابق آپ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط اب اگر آپ کو صراط مستقیم حاصل نہیں ہے تو یہ وضو، یہ نماز، پھر نماز کی رکعتیں، پھر یہ اٹھنا بیٹھنا، قیام، قعود، رکوع، سجود، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات، خیرات، اچھے اخلاق، اچھا بول، اگر آپ کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ تو حاصل ہے، تو آپ یہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پھر کیا معنی ہوگا اہدنا الصراط المستقیم کا؟ 100 سال کا مسلمان ہے، وہ 100 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 80 سال سے پڑھ رہا ہے، وہ بھی دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایک معنی اس کا حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے اہدنا اے ثبتنا علی صراط مستقیم۔ یہ بندہ دعا مانگتا ہے، مولا ثبتنا علی صراط مستقیم، یہ جو تو نے مجھے توفیق دی ہے نا اس راستے پر چلنے کی، تو ثبتنا اے میرے پالنہار، پھر میری زندگی کی آخری سانس تک مجھے اسی رستے پر مضبوط فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ بعض علماء نے، اور جن میں ہمارے ملک کے ایک عظیم مفسر ہیں قرآن کے، حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت کی 4 معروف قسمیں ہیں، 4۔ ویسے لفظ ہدایت کے جو معانی قرآن میں آتے ہیں نا، ان کی تعداد 17 ہے۔ یہ عربی زبان ہے، فصاحت و بلاغت کی زبان ہے، 17 معانی اس کے آتے ہیں۔ لیکن میں ایک مشہور بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
مشہور 4 قسمیں ہیں. ایک ہے ہدایت عامہ، یہ تو آسان سا لفظ ہے. ایک ہے ہدایت خاصہ، ایک ہے ہدایت خاص الخاص، اور ایک ہے ثمرہ ہدایت، یعنی اس ہدایت پر، اس صراط مستقیم پر چلنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے اس کا. تو ایک ہے ہدایت عامہ. ہدایت عامہ کیا ہے؟ ہدایت عامہ اس کو کہتے ہیں پروردگار عالم نے ان گنت مخلوقات پیدا فرمائی ہے، انسان، جنات، فرشتے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، پرندے چرندے درندے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس ساری کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. یہ سورۃ طٰہٰ ہے. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا ثم ہدی، پھر ہر ایک کی ہم نے رہنمائی کی ہے، ہدایت دی ہے اس کو. اب جیسی مخلوق ہے اس کی ہدایت اس کی حیثیت کے مناسب، جو اس کی حیثیت کے مناسب ہدایت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا فرما دی ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. مرغی صرف کھائی ہے یا کبھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی بھی دیکھی ہے؟ دیکھی ہے، ماشاءاللہ. اب یہ جو مرغی ہے اس کے نیچے اس کا مالک انڈے رکھتا ہے. کتنے دن وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور چوزے نکل آتے ہیں؟ تقریباً 22 دن. میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ مرغی ڈڈیال کے کسی ریاضی کے ماسٹر کے پاس گئی ہو گنتی سیکھنے کے لیے، یا اس ماسٹر نے اس کو گنتی سکھائی ہو، اتنے 1 2 3 4 5 اتنے دن بیٹھے گی، اتنے دن گزریں گے، گنتی رہنا، کہیں گنتی میں غلطی نہ ہو جائے. وہ اس کو پڑھا رہا ہے 1 2 3 4 5، ہاں جی 20 22 23، اتنے دن تو بیٹھے گی، پھر یوں ہوگا یوں ہوگا. پھر وہ کبھی انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے، اپنا سینہ اندے پہ یوں اس کی گرمائش دیتی ہے، پھر کبھی اس کو بدلتی ہے، کبھی یوں کرتی ہے کبھی یوں کرتی ہے، پھر اس کو اپنے پروں کے نیچے دے دیتی ہے، اس کو گرمائش دیتی ہے. اور 20 22 23 دن کے بعد پھر اس کو کسی بندے نے، کسی ماسٹر نے، کسی استاد نے کہا کہ تو اب تو اس انڈے کو چونچ سے لگاؤ اور یہ انڈا ٹوٹے گا. اندر سے وہ بچہ نکلتا ہے. اب وہ بچہ جو نکلا، وہ بچہ کسی سکول میں پڑھنے گیا، اس کو کسی استاد نے سکھایا تیری ماں یوں کٹ کٹ کرے گی، اور وہ جب یہ کرے گی تو معلوم ہوا تجھے وہ اپنی خوراک کے لیے بلا رہی ہے. وہ جیسے یہ آواز نکالتی ہے، ایک بچہ ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ہوتا ہے، وہ ماں ان کی یوں کٹ کٹ کرتی ہے، سارے بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں. کیا یہ کسی سکول میں پڑھ کے آئے ہیں؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، میں ہوں جس نے ان کو بنایا ہے، پھر ان کی حیثیت کے مطابق میں نے ان کی رہنمائی بھی کر دی ہے.
میں نے ان کو ہدایت بھی دے دی ہے۔ جو ہدایت یہ اس کی ضرورت تھی وہ پروردگار عالم نے اس کو عطا کر دی ہے۔ پرندوں کے بچے گھونسلے میں بیٹھے ہیں، ان کی ماں آتی ہے، کس نے ان کو سکھایا؟ یوں پر مارنے لگ جاتے ہیں، اپنی چونچ کھولنے لگ جاتے ہیں، ماں ان کو غذا دیتی ہے، اڑ جاتی ہے، بچے اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں۔ گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کس اسکول میں پڑھنے گیا ہے؟ آپ تو کہتے ہو نہیں پڑھو گے ترقی نہیں کرو گے۔ کس اسکول میں پڑھنے گیا ہے کہ اس کو کسی استاد نے بتایا ہو یہ جگہ ہے، یہ تھن ہے، یہ تیری ماں کے جو ہے وہ تھن ہے، ان میں اللہ نے تیری خوراک رکھی ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس کو کسی اور نے نہیں سکھایا، کسی اور نے رہنمائی نہیں کی ہے۔ میرے پروردگار فرماتے ہیں آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جتنی جیسی اس کی حیثیت تھی نا، اس کی حیثیت کے مطابق میں اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت عامہ۔ دوسری ہے ہدایت خاصہ۔ یہ ہدایت میں بڑا اختصار کرنے لگا ہوں۔ ہدایت خاصہ، یہ ہدایت خاصہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، چونکہ یہ دو مکلف مخلوق ہیں۔ ان کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے کس کو اتارا ہے؟ کتابیں اتاری ہیں۔ پھر ان کتابوں میں اللہ پاک نے انبیاء کے معجزات کا تذکرہ کیا ہے، اپنی قدرت کمال کے تذکرے کیے ہیں، اقوام عالم کی تاریخ کو بیان کیا ہے، ان کی خبروں کو بیان کیا ہے۔ یہ سب کچھ جو قرآن میں اور پہلی کتابوں میں پروردگار عالم نے دلائل ذکر کیے، آیات ذکر کی، معجزات ذکر کیے، اللہ پاک نے فرمایا یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ دلیلیں جو قرآن میں ذکر کی گئی ہیں، کبھی عقلی، کبھی نقلی، کبھی وحی کی، کبھی اعترافی دلیلیں ذکر کی ہیں۔ اور تم بھی یہ مانتے ہو نا، جیسے قرآن میں فرمایا مشرکین مکہ سے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے پیغمبر ان سے پوچھو، ابو جہل اینڈ کمپنی سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا جب اس کو کہتے ہیں اعترافی دلیل، فرمایا جب یہ مانتے ہو کہ ان کو بنانے والا اللہ ہے تو پھر یہ بھی مان لو کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ یہ دلائل قرآن دے رہا ہے، یہ دلیلیں دیتا ہے، کبھی عقلی، نقلی، وحی کی، اعترافی دلیلیں، کبھی معجزات، کبھی اپنی قدرت کے کمال ذکر کرتا ہے۔ اور یہ جو کمال ذکر کرتا ہے کس لیے ذکر کرتا ہے؟ اس لیے ذکر کرتا ہے او بندہ دیکھ میری قدرت کا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ جب یہ کمال میرا ہے نا تو پھر پکاروں کے لائق بھی صرف میں ہوں، نظر نیاز کے لائق بھی میں ہوں، منت منوتی کے لائق میں ہوں۔ پھر پکارنا ہے نا مصیبت اور دکھ میں، غم کے اندر جا کر جب تجھے تکلیف ہونے لگے تو پھر پکار کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ جب یہ سب کمال میرے ہیں تو پھر پکاروں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ دلائل قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ کبھی قرآن مقدس ہدایت کا ایک اور درجہ بیان کرتا ہے جس کو کہتے ہیں خاص الخاص۔ اس کا مطلب ہوتا ہے توفیق دے دینا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ توفیق عطا کرنا۔ ہدایت بمانے توفیق تیسرا درجہ ہے۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے فرمایا انک لا تہدی، ہدایت کا لفظ آ رہا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ
یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ 20واں پارہ ہے قرآن کا، سورۃ قصص ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تہدی، لا کا معنی اونچا کر دو یار، لا کا معنی نہیں ہے، لا تہدی من احببتا لفظی معنی بنتا ہے آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو، من احببتا جس کو آپ پسند فرمائیں، جس کو آپ محبوب فرمائیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ پاک ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ چھوٹا سا ایک سوال ہوتا ہے، پیغمبر تو آتے ہی رہنمائی کے لیے ہیں، پیغمبر تو آتے ہی ہدایت کا پیالہ لے کر ہیں، لوگوں کو پلانے کے لیے آتے ہیں، پھر میرا رب کہتا ہے لا تہدی من احببتا، چے معنی دار لا تہدی، تو اس کا معنی کیا ہے مفسرین اکرام نے، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے لا تہدی من احببتا، میرے پیغمبر آپ جس کو پسند فرمائیں اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتے، ہدایت کی توفیق ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت کی توفیق کون دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے۔ ہدایت کا چوتھا درجہ کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ثمرہ ہدایت۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس ہدایت کے اوپر چلنے کا؟ تو قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے بندے جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ جنت میں پہنچنے کے بعد وہاں پر بندے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، ساری صفات کار سازی، ما فوق الاسباب، ساری صفات کار سازی تعریفیں اس ذات اعلیٰ اور اقدس کے لیے ہیں جس ذات نے ہدانا لہذا پہنچا دیا ہمیں اس جگہ پر، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ نہ پہنچاتا ہم تو نہیں پہنچنے کے قابل تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ 4 قسم کی ہدایتیں، اہدنا الصراط مستقیم، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے تفسیر جواہر القرآن جن لوگوں کے مطالعے میں ہے وہ پڑھ لینا، حضرت نے یہی بالکل سورۃ بقرہ کی ابتدا میں ھدی للمتقین میں غالباً ادھر ہی تحریر فرما دی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہاں تو کہا تھا ہدایت کی قسمیں، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے؟ 4 درجے ہیں ہدایت کے۔ ایک ہے انابت، دوسرا ہے ہدایت، تیسرا ہے استقامت، چوتھا ہے ربط القلب۔ یہ عربی ہے، گزر گئی ہوگی۔ انابت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر رجوع ہو، انابت ہو، اللہ کی طرف جھکنے والا ہو،
طلبگار ہو ہدایت کا، مولا مجھے ہدایت کی طلب ہے، مجھے ہدایت دے دے، یہ انابت بندہ کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من اناب، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو انابت رکھتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ بالکل فری میں دے دی جائے، جو طلبگار ہی نہ ہو اس کو دیجیے، نہیں 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 فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اس کو ملتی ہے جس میں انابت ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پہلا درجہ ہے انابت کا، بندہ انابت اختیار کرے۔ جب یہ انابت اختیار کرے گا تو پروردگار عالم اس کو ہدایت دے دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ پروردگار عالم بھی فرماتے ہیں جاہدوا فینا، کوشش کرے نا اس معاملے کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم رستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ انابت آئے گی پھر ہدایت آئے گی، جب انابت آئی ہدایت مل گئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر اس بندے نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ انابت کے بعد ہدایت مل گئی ہے، اب ہدایت کے اوپر بندے کو پکا رہنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بندے کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو اس کا دروازہ چھوڑا، کسی اور طرف چل پڑا۔ کسی نے کہا فلاں جگہ سے یہ چیز مل جاتی ہے، فلاں دروازے سے مل جاتی ہے، نا 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 میرے بھائیوں، ہدایت مل جائے پھر اللہ کہتے ہیں استقامت اختیار کرے۔ قرآن مقدس میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا ہدایت مل گئی ہے، انابت کی پھر ہدایت مل گئی ہے، کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا پالنہار کون ہے؟ ہمارا روزی رسان، ہماری پرورش کرنے والا، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانے والا، تدریجن تدریجن ربنا اللہ، وہ کون ہے؟ ذرا مزے سے آواز آئے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم استقاموا، پھر بندہ اس پہ پکا ہو جائے، پھر اس پر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کر لے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پھر وہ کبھی اس رستے سے بھٹکے نہیں، اس رستے سے ہٹے نہیں۔ جو رستہ اللہ کے نبی نے دکھا دیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں، بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ نے دسترخوان لگایا ہے۔ کیا چیز؟ دسترخوان کا نام سن کے منہ میں پانی تو نہیں آ گیا؟ دسترخوان لگایا ہے بادشاہ نے۔ اب آپ اندازہ لگائیں بادشاہ کا دسترخوان بھی کیسا ہوگا۔ دسترخوان جو لگایا اس نے، اب کھانا لگ گیا ہے، کرتے کرتے حضرت حذیفہ سے کھانے کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا روٹی کا وہ نیچے گر گیا ہے، لقمہ لقمہ نیچے گر گیا۔ میں اور آپ اپنے دل میں تصور کریں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں کھا لیتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ جو نیچے گر گیا نا، اٹھانے لگے، ساتھ والے نے کوہنی لگائی،
کیا کرنے لگے ہو؟ بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہو، لوگ کیا کہیں گے بیٹھے ہوئے؟ یہ بادشاہ کے وزیر و مشیر، یہ جوہلا کا طبقہ کیا کہے گا؟ لقمہ گر گیا ہے، زمین سے اٹھا کے کھانے لگا ہے، کوئی اچٹ قسم کا بندہ لگتا ہے، پڑھا لکھا بندہ نہیں لگتا، ایجوکیٹڈ نہیں لگتا ہے، یہ کسی ایسی سوسائٹی کا بندہ نہیں ہے، یہ یوں ہے فلاں، وہ جو باتیں کریں گے نہ کرو یار۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے یار کا جملہ سنو مسلمانوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مت روکو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اٹھایا، صاف کر کے کھانے لگ گئے اور فرماتے ہیں اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے پیغمبر کی سنت کو ان جاہلوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو لقمہ گر جائے اٹھا لیا کرو، پتہ نہیں اللہ نے سارے کھانے کی برکت اسی میں رکھی ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ پکا ہو جائے نا، اس استقامت اختیار کر لے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ استقامت ہو جائے گی تو چوتھا درجہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ربط القلب حاصل ہو جائے گا۔ ربط القلب کا کیا معنی ہے؟ ربط بمانے یہ ہے جس کو کہتے ہیں گانٹھ لگا دینا، ہماری بولی میں کہتے ہیں گڈھ مار دینا، آپ کیا کہتے ہو؟ میں سمجھو کو انگریزی بولیں دے اس کو، گانٹھ لگا دینا، مضبوط کر کے باندھ دینا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں انابت ہو جائے، ہدایت مل جائے، استقامت آ جائے تو پھر میں دل پہ گرا لگا دیا کرتا ہوں۔ کیسے لگاتا ہے میرا رب گرا اس دل پر؟ یعنی کیا؟ پکا کر دیتا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، جنبش نہیں کرتا ہے، حرکت نہیں کرنے لگ جاتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے میرے مولا؟ قرآن مقدس میں پروردگار عالم فرماتے ہیں اور لوگوں ایک وقت ہے دقیانوس بادشاہ کا زمانہ ہے، اس کے دربار میں 7 جوان آئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم وربطنا علی قلوبہم، فرمایا وہ چند نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میں تمہیں قصہ سناتا ہوں بالکل سچا۔ کون سنا رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا، بے شک وہ فتیہ کا معنی اردو میں تو کرتے ہیں نوجوان، لیکن آج کل نوجوان کوئی نہیں سمجھتا، یوتھ سمجھتے ہیں لوگ، یوتھ۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایک کہتا ہے یوتھ ہمارے ساتھ ہے، یوتھ ہمارے ساتھ ہے، یوتھ ہمارے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں کی یوتھ سنو، تو ایسی یوتھ ہے نا، بابا سعدی کہنے لگا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، خدا کی قسم مسلم نوجوان جب تو رکوع کرتا ہے، جب تو سجدے میں جاتا ہے اور اس کی کبریائی، اس کی بڑھائی کا اعلان کرتا ہے نا، میرا رب فرشتوں میں بیٹھ کر تیرے سجدوں کے تذکرے کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ یوتھ ہے، ہماری یوتھ یہ ہے جس کی جوانی رب کے دروازے پہ خرچ ہو جائے۔ تم نے روڈوں پہ ان بیچاروں کو نچوا نچوا کے ڈھول ان کے گلے میں ڈالا اور ان کو نچوایا، یہ یوتھ میرا، یہ یوتھ میرا۔ نا، یہ یوتھ اسلام کا یوتھ ہے، اس کو اسلام کی راہ پہ جانے دو، اسلام کے احکام پہ عمل کرنے دو، وہ یوتھ ہے۔ اور اس کی جوانی پہ اسلام بھی فخر کرتا ہے، اسلام فخر کرتا ہے تیری جوانی پر۔
مت ان کے کہنوں میں آ جاؤ ہم فلانے کا یوتھ ہیں، ہم فلانے کا یوتھ ہیں۔ بہرحال چلو، یہ فتیہ کا لفظ آ گیا تو میں نے اس کو آج کل کی بولی میں معنی کر دی تاکہ سمجھ آسانی سے آ جائے۔ انہم فتیۃ آمنو، وہ چند جو نوجوان ہیں، آمنو بربہم، ایمان لے آئے کس پر؟ مان لیا انہوں نے ہمارا مشکل کشا، ہماری فریادیں پوری کرنے والا، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا، ہمارے دکھوں کا مداوا کرنے والا، اور غریبوں کو امیری دینے والا، امیروں کو فقیری دینے والا، اور وزیر اعظم کو اسیری دینے والا، ہاں جی، عالم الغیب، مختار مطلق، حاضر الناظر، متصرف الامور، مدبر کائنات، آمنو بربہم، کس پر ایمان لے آئے؟ فرمایا وزدناہم ہدا، ہم ان کی ترقی کرتے رہتے ہیں، زد کا معنی کرنے لگا، ترقی کرتے رہتے ہیں ہدایت میں۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر یہ ہوا ہے، ادھر دقیانوس بادشاہ کا دربار ہے، یہ بادشاہ جو ہے یہ خود بھی مشرک ہے، یہ لوگوں سے بھی شرک کرواتا ہے، یہ ظالم خود بھی بت پرست ہے، لوگوں سے بت پرستی کرواتا ہے، اور جو اس کے اس نظریے کے خلاف رعایا کا بندہ ہو جائے، یہ اس بیچارے کو آگ کے چخوں کے اندر جلوا دیتا ہے، آگ کی بھٹیوں میں ڈلوا دیتا ہے، اتنا ظالم اور جابر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قاموا، جب کھڑے ہوئے نا، اس نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ تو سارے میرے ساتھ، تم کس کو رب مانتے ہو؟ اب ذرا سنو مسلمانوں، وہ کھڑے ہیں اس کے دربار میں، تنے تنہا ہے، نہتے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ربط قلب ہو گیا ہے، اللہ نے دل پہ وہ گرا لگا دی ہے، ان پوچھنے لگے ہیں رب کون ہے؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اور بادشاہ سن، ہمارا پالنہار وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، ربنا رب السماوات والارض۔ اچھا جن کو یہ پکار رہے ہیں تم نہیں پکارو گے؟ کہتے ہیں لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر ہم اس کی دہائی نہیں دیں گے، ہم اس کی پکار نہیں کریں گے۔ اس نے کہا یہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ اس پر کوئی دلیل تو پیش کریں نا، اس پر کوئی دلیل پیش کریں، اس بت پرستی پر، غیر اللہ پرستی کے اوپر، رب کو چھوڑ کر غیروں کی دہائی دینے پر کوئی دلیل تو پیش کریں۔ لیکن مسلمانوں، میرے رب کا قرآن گواہ ہے، اس کے سوا کسی اور کی پکار کے اوپر دلیل کوئی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو یقین نہ آئے، آج ہی گھر میں جا کر سورت فرقان کی آخری آیت پڑھ لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، جو بندہ پکار کرتا ہے رب کے علاوہ اور کی، اللہ پاک فرماتے ہیں لا برہان لہ بھی، لا برہان لہ بھی۔ ہاں اس کو میں ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں بالکل آسانی کے لیے، لا برہان لہ بھی، لا قرآن لہ بھی، اس کے پاس قرآن نہیں
نہیں ہے، اور مسلمان کی پہلی دلیل دین کی کون سی ہے؟ جی تو فرمایا وربا، اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، اب اس کے دروازے دربار میں کھڑے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا۔ مولا اتنے درجے جو مل گئے ہیں، پھر کیا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میرا رب کہتا ہے جو ایسا ہو جائے نا، وہ میرا بن جاتا ہے، میں اس کا بن جاتا ہوں، میں اس کا بن جاتا ہوں۔ پھر وہ غار میں چلے گئے ہیں، غار میں چلے گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے چلو سستا لیتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، آگے نکل جائیں گے، اس کی ریاست سے نکل جائیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سونے لگے ہیں۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ۔ اپنی بولی میں سمجھا دیتا ہوں، گھر میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ سب کو صاحب اولاد بنا دے، نیک اولاد نصیب فرما دے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، مائیں کیا کرتی ہیں؟ پتہ نہیں وہ مائیں زندہ ہیں کہ مر گئی ہیں؟ مائیں کیا کرتی ہیں؟ تھپکی دینے لگ جاتی ہیں، ایسے ایسے کرتی ہیں۔ ہماری مائیں تو کرتی تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، ایسے ایسے کرتی ہیں۔ وہ بچہ چپ کر جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ادھر گئے ہیں تو ضربنا علی آذانہم فی الکہف، ہم ان کے کانوں کے اوپر یہ ضرب لگانے لگ گئے، پھر وہ سو گئے ہیں۔ اب بندہ سو جائے، کافی دیر سوئے تو ایک سائڈ درد کرنے لگ جاتی ہے، ہوتا ہے۔ کتنی بڑی رات ہے، آج کل صبح کی نماز پہ مسجد خالی ہوتی ہے، پتہ نہیں ان کی درد کیوں نہیں کرتی ہے؟ جب مسجد میں نہیں پہنچتے، نماز پہ نہیں آتے، وہی بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں ان کی درد کرتی ہیں۔ بہرحال یہ سائڈ بدلتے، پہلو بدلنے لگ جاتا ہے بندہ۔ اب وہ تو سوئے ہوئے، میرا رب کہتا ہے میں نے چونکہ لمبا سلانا تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ ہم اتنا سوئیں گے، نہیں پتا تھا ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں۔ ہے ولی اللہ، ہیں کہ قرآن کے رجسٹر ولی ہیں، ان کی ولایت پہ قرآن کی مہر لگی ہوئی ہے، رجسٹر شدہ ولی ہیں۔ اپنے بعد والے حالات کا ان کو پتا۔ ایک بات کہہ دوں، جب ان کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے تو سب کے حالات کا بھی پتہ، ذرا زور سے کہہ دو، نہیں ہے۔ اب وہ سوئے ہوئے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو سو گئے، لمبی نیند سونے لگے۔ کتنا سلانا تھا میرے رب نے؟ 309 سال، 309 سلائے رکھا، موت نہیں دی۔ 309 سال جو سلانا تھا، اللہ پاک فرماتے پھر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ سو گئے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ادھر سے جب سورج نکلتا تھا نا، میں سورج کو تھوڑا ادھر کر دیتا تھا، ان کو تپش نہ لگے۔ ادھر غروب ہونے لگتا تھا، تھوڑا سا ادھر کر دیتا تھا تاکہ ان کو سورج کی تمازت کچھ نہ کہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں پھر یہ ہوا ہے میں ان کی کروٹیں بھی خود بدلتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بات ادھر چلی گئی، میں تو اہدنا الصراط المستقیم بیان کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اہدنا الصراط المستقیم طلب ہے ہر بندے کی،
نماز میں سارے پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم کیا ہے مسلمانوں؟ کیا ہے مسلمانوں؟ سورت یاسین ہے. میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا صبح کی نماز کے بعد سورت یاسین پڑھا کرو. انشاءاللہ پڑھ لو گے نا اللہ سارے دن کے مصائب سے خود حفاظت کرے گا. اللہ آپ کے کام بھی بنا دے گا. یہ سورت یاسین مردوں والی سورت نہیں ہے. پرانے مولوی ہوتے تھے، مولوی نو سدو یاسین دیا مبینہ پڑھے تے روح نکلے. خدا کا خوف کرو میرے بھائیو، اللہ کا خوف کرو. یہ جہالت کی باتیں ہیں. سورت یاسین ہے. سورت یاسین نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے. اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے. ادھر کھڑے ہیں، اعلان ہوگا وامتاز الیوم. آگے پڑھ لو. وامتاز الیوم ایھا المجرمون. الگ الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. شرابی، زانی، چور، ڈکیت، بدماش، اچکے، مشرک، موحد، متبع سنت، بدعت، یہ الگ الگ ہو جاؤ بھائی. وامتاز الیوم ایھا المجرمون. اعلان ہوگا الم اعہد الیکم یا بنی آدم. ہے یوسف یاسین میں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا کہا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اس کی عبادت نہ کرنا. کس کی کرنا؟ وَأَنِعْبُدُونِي، صرف میری ہی عبادت کرنا، سجدے صرف میرے ہی کرنا، نظر صرف میری ہی دینا، نیاز صرف میری ہی دینا. ہاں جی، تعظیم عبادت کے ساتھ جھکنا صرف میرے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے نبی کا صحابی آیا، باہر کہیں سے سفر کر کے آیا. آ کے کہتے یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کو سجدے کرتے ہیں، نوابوں کو سجدے کرتے ہیں، وڈیروں کو کرتے ہیں. آپ تو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، کیوں نہ آپ کو سجدہ کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا یار، تو اگر میری قبر کے پاس سے گزرے سجدہ کرے گا؟ فرمایا نہیں. اور ایک روایت میں یوں آیا لو کنت آمر لأحد ان یسجد لأحد، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجہن، میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرو. لیکن میرے نبی کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ ہو، عبادت کا سجدہ ہو، وہ صرف کس کے لیے ہے؟ وَانِعْبُدُونِي، صرف میری ہی عبادت کرنا. اور صراط مستقیم کے طلبگاروں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنا، صرف ایک اللہ کو رکوع کرنا، صرف ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، اسی کے نام کی دعائی دینا، اسی کی پکاریں کرنا. ھذا صراط مستقیم.
मुस्तकीम। कुरान कह रहा है ये है सिराते जिसकी तलब नमाज में रब से करते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में, लंबी बात है वो इंशाल्लाह मैं फिर कभी अर्ज करूंगा पीछे से, लेकिन आखिरी बात करने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा पे उंगली उठी है, हज़रत ईसा की अम्मा ने फाशारत इलैहि है, उस बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। कौम कहने लगी, पढ़ी लिखी कौम थी ना, कहने लगी कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, मरियम हमें पागल बनाती हो, पंघूड़े में पड़ा हुआ 1-2 दिन का बच्चा कैफ़ नुकल्लिमु, कैसे कलाम करेगा, कैसे बोलेगा। मुसलमानों नहीं बोलता है, आदत यही है 1-2 दिन का बच्चा बोलता, लेकिन वो बुलवाने पे आ जाए तो फिर चुप भी नहीं करता। वो बुलवाने पे आ जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पर उंगली उठी है, माँ ने बेटे की तरफ इशारा किया है। लोग कहने लगे कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, ताबीर करने लगा हूं, मेरे रब ने कहा उठ मेरा ईसा, तेरी माँ पर उंगली उठ गई है, अकीदा भी बयान कर, माँ की सफाई भी बयान कर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, माँ की गोद में बोले, क्या फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं न अल्लाह हूँ न इब्नुल्लाह हूँ न नूर मिन नूरिल्लाह हूँ, इन्नी, जोर से कहो यार, इन्नी अब्दुल्लाह, इन्नी आतानियल किताब। अब देखो 2 बातें थी, मां पर इल्जाम भी है, अकीदा भी खराब होने लगा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मां की सफाई बाद में देना, अकीदे की सफाई पहले कर। ऐसा न हो कल ये कहने लग जाए ईसा जो है फलां है, ईसा मुतसर्रिफ है, ईसा अलैहिस्सलाम मुख्तारे कुल है, ईसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब है, ईसा अलैहिस्सलाम देते लेते हैं। पहले कहे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं किसका बंदा हूँ, और जो बंदा होता है मल्ला यमले को शैया, बंदा किसी चीज का मुख्तार नहीं हुआ करता है। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, आगे क्या कहा, आतानियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारका, अल्लाह ने मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। सवाल ये, वो बच्चे थे नबी बन गए थे, किताब मिल गई थी? नहीं, ये माजी का सीगा तहक्कुक के लिए इस्तेमाल किया गया है, मैं ना मुजारिया वाला। अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। इस लफ्ज ने उनकी मां पर लगने वाले इल्जाम को धोया है। हजरत ईसा कहते हैं ऐ लोगों, मुझे अल्लाह अपना नबी बनाएगा, मुझे मैं किताब देगा, उसने मुझे किताब दी, उसने मुझे नबी बनाया, मां पर लगने वाला इल्जाम भी धोया। मैं अल्लाह का नबी बनूंगा, और जो नबी होता है उसका हसब भी पाक होता है, नसब भी पाक होता है। नबी का हसब भी, नबी का नसब भी। मेरे नसब पे उंगली ना उठाओ। ये करते करते कुरान कहता है ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम कौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यमतरून। आगे कहते इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। ओए अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदूहु, फिर इबादत उसी ही की करो, हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, एक अल्लाह की इबादत करना ये सिरात मुस्तक़ीम है। अगर नहीं समझे हो तो आखिरी लफ्ज़ कह देता हूँ, तौहीद का रास्ता ही सिरात मुस्तकीम है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।